السلام علیکم دوستوں، میں حاضر ہوں کچھ اہم باتیں لے کر تراویح کے سلسلے میں۔ دیکھیے، بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور مسجدیں مانو تراویح کے اوقات میں بہت سنسان پڑی ہوئی ہیں۔ ہارڈلی 2 یا 3 صفیں پور ہو رہی ہیں۔ اور جیسے ہی رمضان شروع ہوا تھا مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، یعنی پہلی تراویح کو لوگ سارے مقتدی مسجدوں کی زینت بنی ہوئی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، جیسے وقت بیتتا گیا صفیں کم ہوتی گئیں۔ آج حال یہ ہے کہ صرف 15 تراویح کے بعد ایسے ہے کہ 2 یا 3 صفیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے، تراویح کی نماز ایک بہت اجر والی نماز ہے، تو اس کو حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی رات میں جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ جو شخص رمضانوں کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نماز کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جامعہ ترمذی ہمیں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا، یعنی فرض نمازوں کا سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے نمازوں میں کل کوتاہی، کمی آ جائے میزان پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں اس کی نفلی عبادت کیا ہے، نفلی نمازیں کیا ہیں۔ نفلی نمازوں سے مراد اس کی واجب، سنت، نفل، وہ نماز کو وہ اٹھا کے میزان پہ تولا جائے گا فرض نمازوں کو پر کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا اجر والی نمازیں ہیں۔ ہم تراویح کی نماز کو اتنے ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں؟ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کو دیکھیں، وہ نفل نماز غیر رمضان میں بھی ناگواری کے باوجود بھی پڑھتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، اس کے اجر و ثواب بتلائے گئے ہیں، پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے کے موقع پر، یعنی جنگ کے موقع پر ڈیوٹی لگاتے ہیں رات کو پہرا دینے کا۔ تو وہ صحابی کیا کرتے ہیں، رات کے وقت میں نفل نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی دشمن کی طرف سے ان پر تیر برستا ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی حالت میں ہی تیر کو کھینچ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تیر چلتا ہے، تیسرا تیر چلتا ہے، تو دوسرے صحابہ جاگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ نے ہمیں پہلے ہی تیر پر کیوں نہیں جگوا دیا؟ تو قربان جاؤ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو فرماتے ہیں، جب میں قرات، ایک سورت کی قرات شروع کر چکا تھا، میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں اس کو بیچ میں روک دوں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نہیں جگایا۔ اللہ اکبر، دیکھیے آج ہمارے پاس مسجد میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ جیسے آپ مسجد میں جائیں گے، پانی سے لے کر، پنکھوں سے لے کر، اے سی سے لے کر، نرم فرش سے لے کر، پھر بھی ہم بہت غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تراویح پڑھنے والا بنائے اور بچے ہوئے رمضان میں خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔